بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت ملک میں کیا سرائیوں اور افواہوں کے بازار گرم ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر ملک میں سول بالادستی کا نعرہ گونج رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو بھی سول بالادستی کا شوق اٹھا ہے، یا عمران خان نواز شریف کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا راستہ خاصا الگ ہے، لیکن سول بالادستی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بعض وزراء اعظم نے کوشش کی کہ پاکستان میں وہ سول بالادستی کو قائم رکھ سکے، لیکن یہ کوشش کو زیادہ کامیاب نظر نہیں آتی۔ تو یہ قرینِ قیاس ہے کہ خان صاحب اور ان کو لانے والوں میں فاصلے کسی حد تک بڑھ چکے ہیں، یا قربتیں وہ نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے کہ خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب ڈٹ جائیں، پہ جاؤ۔ 3 سال سے جن کی مانتے چلے آ رہے ہیں یا ان سے جو منواتے چلے جا رہے ہیں، ان کو اب ذرا ٹاٹا بائی بائی کر دیں اور احتساب میں ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈالیں۔ ملبہ ایک نہیں ہے، گورننس بھی ناکام ہے، کارکردگی بھی کوئی نہیں، اور جو وعدے کر کے خان صاحب آئے تھے کہ میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، تو ان میں سے بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ تو خان صاحب نے فوراً اس تجویز سے اتفاق کر لیا کہ کوئی سیاسی شہادت لی جائے۔ خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے ہیں۔ 2023 کے جو الیکشن ہے اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے، وعدہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، اور جو بھی منصوبے خان صاحب نے بنا رکھے تھے، ان سب منصوبوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آج جاوید چودھری کے کالم میں نے پڑھی، جس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ سٹوری بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مشیر نے چند دن قبل وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا سیدھے ہو جائیں۔ اب کن کے ساتھ سیدھے ہونے ہیں، جن کے ساتھ سیدھا ہونے کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو وزیر اعظم نے وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ ہمارا گراف 2 برسوں میں بہت نیچے چلا جائے گا۔ اپوزیشن آپ کو 5 سال پورے دے کر 2023 کے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ منوا چکی ہے، لہذا اب اگلے وزیر اعظم آپ نہیں ہوں گے، اگلا وزیر اعظم ہوگا شہباز شریف یا ہوگا بلاول بھٹو۔ حکومت الیکٹورل ریفارم کا بل پاس کرا کر بھی اے وی ایم مشین لا سکے گی، نہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلا سکے گی۔ تو پیچھے رہ گیا ایک ہی راستہ، وہ ہے سیاسی شہادت کا۔ تو سیاسی شہادت کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ تو آپ سیدھے ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن فارغ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دے گا، یا پھر اتحادی دائمے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گلی گلی جا کر دنیا کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں ہونے دیا، بلاول بھٹو اور عاصم الزرداری کو جیل میں نہیں جانے دیا۔ تو یہ مشورہ وزیر اعظم کو کسی حد تک ٹھیک لکھا، لیکن وزیر اعظم کے پیر صاحب نے یہ فرما کر انہیں روک دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو یوں یہ فیصلہ رک گیا۔ لیکن اس میں جو دلچسپ بات جس کا انکشاف جاوید چودھری نے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر ہو گئی ہے جن کو خبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ہوئی ہے گڑبڑ، اور اس کے بعد ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو گئی۔ وہ ایگزامپل ہوئی کہ ایک نوٹیفیکیشن ہونا تھا جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ تو شور بہت بچا ہوا ہے۔ اب کی بار جس بات پر بہت زیادہ شور ہے، اس پر شور ہونا نہیں چاہیے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ شور ہے یہ جو حال ہی میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، عموماً اس پر سپیکولیشن اور قیاس رائی کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ والا چیپٹر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ذرا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی دائیں بائیں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کوئی تکا کوئی تیر اس میں نہیں لگتا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، وہ کہتے ہیں بکری دودھ بھی دے مینگنیاں بھی ڈال دے، تو کچھ اسی قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حالیہ جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس پر خان صاحب خوش نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ ملاقات بھی ہو گئی ہے، الوداعی ملاقات ہو گئی ہے، خبریں گردش کر رہی ہے کہ جی ملاقات ہو گئی الوداعی، تو اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں نئے صاحب کی جگہ پرانے صاحب شریک ہوئے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نئے صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تو ابھی تک بنیادی طور پر وہی سربراہ ہے جو کہ تھے، اور انہوں نے اسی حیثیت میں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے جاری نہ ہونے کے پیچھے وزیر اعظم کی کچھ کرامات سمجھی جا رہی ہے۔
جو کونسل کے اجلاس سے قبل نوٹیفکیشن جاری کرنے کی راہ میں رکاوٹ تھی. اب یہ معاملہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا, یہ کوئی 4-5 اکتوبر سے شروع ہوا ہے, اور وہ کہانی جو ہے وہ چلتی پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی. اس پہ میڈیا کے اندر بہت بحث ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی ہے, اخبارات کے اداریے تک لکھے جا رہے ہیں. ڈان نے بھی اس پہ اخبار نے اس پہ اداریہ لکھا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور خاص کر پولیٹیکل کریکٹر کے بارے میں بھی ڈسکس کیا, جس میں ڈان خود لکھتا ہے کہ یہ جو ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے یہ اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن گیا ہے, اور اس پر بہت سپیکولیشن ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر 1-2 ہی معتبر ادارے ہیں, اگر ان کے حوالے سے بھی چہ مگوئیاں ہوں گی تو یہ تھوڑا سا ایک کنسرن کا ایشو ہے, یعنی یہاں پہ تشویش ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے. بعض چیزیں ابو دا پولیٹکس ہوتی ہے, جہاں ملک آ جاتا ہے, جہاں سیکورٹی آ جاتی ہے, جہاں نیشنل ایشو آ جاتے ہیں, جہاں آپ کی وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کے معاملے آ جاتے ہیں, آپ کے وہ کسٹوڈین آ جاتے ہیں, جن کے جو ادارے بڑے اس معاملے میں بڑے زبردست ہیں, جن کی مثالیں دی جاتی ہے کہ جی وہاں کہتے وہ وہاں جو انصاف ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہ بدھ کے روز جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تھی ان میں تجویز پیش کی گئی تھی, یا تجویز تھی, آرڈر ہو گیا تھا کہ کون کہاں جائے گا. کور کمانڈر چینج ہوئے, ڈی جی آئی اے سی چینج ہوئے, لیکن جو نئے ڈی جی آئی سی چینج ہوئے ان کا فوری نوٹیفکیشن نہ ہونے سے یہ سب کچھ ایک دم ملک کے اندر جو ہے وہ بحث شروع ہوئی, اور پتہ نہیں کوئی کس قسم کی کہانیاں شروع ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈان کے مطابق, ڈان اخبار کے مطابق تو چونکہ ہمیشہ اس ملک میں خفیہ ایجنسیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے, تو اس رول کے تناظر میں دیکھا جائے جب سے آئی جی آئی کے قیام سے لے کر جنرل راحیل شریف تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن معاملات میں بہت سے اداروں کے نام بھی آئے, کریکٹروں کے نام بھی آئے, تو اس وجہ سے اب یہ اسپیکولیشن ملک کے پولیٹیکل معاملات میں ہو رہی ہے. اب میری جو معلومات ہے اس کے مطابق تو اس پہ کوئی زیادہ رولا نہیں ہے, لیکن یہ جو امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کوئی اور چاہتا ہے, یہ ایک ایسا امپریشن ہے جو سیاسی شہادت کی طرف پیش قدمی ظاہر کرتا ہے. تو ڈان یہ کہتا ہے کہ فوج کے پیشہ ورانہ امور اور انتظامی معاملات کے حوالے سے یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. اس پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہتے ہیں, اور پچھلے 4-5 دن سے اس پہ کوئی نہ تردید ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی وضاحت ہے, نہ کوئی اور چیز ایسی ہے. تو یہ اس معاملے میں کسی وضاحت کا نہ آنا یا کسی ادارے کا پوزیشن نہ لینا, اس نے بھی بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا شاید پرائم منسٹر خوش نہیں ہے, تبدیلی پہ خوش نہیں ہے, نئے بندہ لگانے پہ خوش نہیں ہے, یا انہوں نے نوٹیفکیشن روک کے یہ تاثر دیا کہ یس آئی ایم دا پاورفل پرسن, اور ہوتا بھی پرائم منسٹر ہی ہے. وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ادھر سے ہی آنا ہے. اب اس پہ ڈٹ گئے ہے یا ایبسولوٹلی ناٹ ہے یا ایبسولوٹلی یس ہے, تو امکان تو ایبسولوٹلی یس کا ہے, کیونکہ یہ جب دوسری طرف سے پوسٹنگز ہو گئی ہیں تو پھر اب تو ظاہر ہے تبدیلی ناگزیر ہے. تو ملک جو ہے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسپیکولیشن کی لپیٹ میں ہے. میرے نزدیک تو یہ فوج کے اندر ٹرانسپورٹ پوسٹنگ جو ہے یہ ایک روٹین کا عمل ہے, لیکن اس پہ جو قیاس آرائیوں کہ بازار گرم ہوئے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, بلکہ وہ ہیں جنہوں نے اس اپائنٹمنٹ کو صرف قانونی حیثیت دینا ہوتی ہے. لیکن اس میں تاخیر نے اس صورتحال کو بڑی حد تک جو ہے وہ خراب کیا ہے, اور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ڈسٹنس والی بات ہو گئی ہے, اور معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوشش کر رہے ہیں خاص صاحب کہ وہ والی پوزیشن لے نواز شریف والی. ویسے تو نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے اس پہ بھی بیان آ جائے کیونکہ وہ سول بالادستی کے بڑے حامی ہیں, اور اگر خاص صاحب کا سٹینڈ واقعی ایسا ہے کہ نہیں میرے فیصلے چلیں گے اور میں ہی جو فیصلے کرنے والا ہوں ایز اے پرائم منسٹر, تو اس پر ظاہر ہے ان کو ایک بڑی سپورٹ مل سکتی ہے, ان سے بھی مل سکتی ہے جن کے وہ خلاف بڑا بولتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ صورتحال اس حد تک آگے جائے گی. معاملہ جو ہے وہ شاید آج کے اجلاس کے حوالے سے تو ہو گیا حل, اور جلد یا بدیر اس کا نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا, لیکن یہ جو 4-5 روز میں جو صورتحال پیدا کی گئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں کچھ معاملوں کے اوپر
بہت محتاط رہ کے اور بہت ہی اس کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں سیریسنس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں 70 لوگ مارے گئے, تو افغانستان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. ان حالات میں ہمیں ہماری انٹرنل سیکورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, فیصلوں کو بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سیاست تو ہوتی رہتی ہے, سیاست میں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, گریبان بھی پکڑتے ہیں, کچھ حد سے گزر جاتے ہیں, کچھ حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ساری گیم چلتی رہتی ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں جس میں ملک انوالو ہے, اس کی سیکورٹی انوالو ہے, بہت سی حساس چیزیں انوالو ہے, اس کے اوپر خدا کے لیے کوئی پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں. عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی گئی ہے. نیپرا نے بجلی قیمتوں میں ₹1.95 فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیپرا کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی منظوری ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی. عوام پر 30 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اس اضافے کا اطلاق اکتوبر کے مہینے کے بلوں پر ہوگا, جبکہ کے الیکٹرک کے صارفین اس بار بھی اس سے مستثنی ہے. لیکن یہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی, اور کیا بجلی اتنی مہنگی ہوگی؟ عوام کو ایک بار بم گرانے کے بعد تھوڑی راحت کی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لیکن بات یہ ختم نہیں ہوئی. آئی ایم ایف نے قیمت اس سے بھی زیادہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے, لیکن چیئرمین نیپرا نے اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محکمے کی نااہلی کا خمیازہ صارف کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے. ماہانہ فیول کاسٹ میں 1 ارب 87 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے. وائس چیئرمین نیپرا نے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے, نیپرا اتھارٹی سابقہ مدت کی ایڈجسٹمنٹ بغیر آڈٹ کے عوام کو پاس آن کرنا مناسب نہیں ہے. نیپرا کی منظوری کے بغیر جن پاور پلانٹ کے ساتھ بجلی خریداری معاہدے تبدیل ہوئے, ان سے بھی بجلی لینے پر انہیں اعتراض ہے. اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ سی پی پی اے نے یہ نہیں بتایا کہ زیادہ ایفیشنسی والے پاور پلانٹ کیوں نہیں چلائے جا رہے. برآمد کردہ ایل این جی کو پاور پلانٹ کو نہ دینے کے بد انتظامی کا بوجھ عوام پر ڈالنا زیادتی ہے. وائس چیئرمین نیپرا یہ بھی لکھتے ہیں, نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نیپرا کو میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی رپورٹ روزانہ بھیجنے میں ناکام رہا ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 1966 بار میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی ہے. میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے 1 ارب 87 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے. بجلی کے ترسیلی نظام کی ناکامی, این ٹی ڈی سی کی نااہلی اور وائس چیئرمین نیپرا کا اس پر اختلافی نوٹ ہے. لیکن یہی بات ختم نہیں ہوتی. عوام ایک بار پھر کمر کس لے, بجلی کے بل بجلی بن کر گریں گے, مہنگائی سر چڑھ کر بولے گی, کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی قیمت, انکم و سیلز ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹی سب کچھ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ انکم ٹیکس بڑھائے, سیلز ٹیکس بھی بڑھائے اور ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے مزید ٹیکس کے لگانے کے اقدامات کیے جائے, تاکہ جو سالانہ ریونیو کا ہدف 58 کروڑ روپے ہے اسے بڑھا کر 63 کروڑ روپے کیا جا سکے. تو آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں سامنے آیا. بتایا گیا کہ اس سال پیٹرولیم لیوی میں پاکستان کو کئی ارب کا خسارہ ہے. اس طرح پیٹرولیم لیوی جمع نہیں کی جا سکی جتنا ٹارگٹ تھا. حکومت کو ایف بی آر کے حوالے سے اضافی ریونیو کے اقدامات کرنے ہوں گے. آئی ایم ایف نے یہ بظاہر تجویز دی ہے, لیکن حقیقت میں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ بجلی ٹیرف کی بنیادی قیمت میں ₹1.40 فی یونٹ اضافہ کیا جا سکے, کیونکہ گردشی قرضہ قابو سے باہر ہو گیا. تو گردشی قرضہ قابو کرنے کے لیے 1.40 یعنی ₹1.40 مزید بجلی مہنگی کی جائے. ₹1.95 حکومت آلریڈی بجلی مہنگی کر چکی ہے, تو ₹1.40 آئی ایم ایف کی فرمائش پر بجلی مہنگی ہوتی ہے, تو پھر بجلی ₹3.5 فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی. جبکہ حکومت نے ابھی چند روز قبل عوام کو یہ لالی پاپ دیا تھا کہ سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوگی تو گیس کے ہیٹر کو کم استعمال کرے, بجلی زیادہ استعمال کرے, تو حکومت فی یونٹ ₹7 رعایت دے گی. اس کا میکنزم کیا ہوگا یہ تو نہیں بتایا گیا, لیکن اس کی آڑ میں بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی. اس پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ 225 ارب روپے کے مزید ٹیکس معاشی تباہی کا پیش خیمہ
ثابت ہوں گے۔ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پیپل پارٹی نے بھی IMF کی شرائط پر تشویش کا اظہار کیا۔ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بہاری کا کہنا ہے کہ IMF نے پاکستان کو سیلز ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی ہے۔ سالانہ ٹیکس 63 کھرب کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ IMF ہمیں کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یہاں پہ لگے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔